بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بھائی کراچی میں نوکری کرتا تھا، روز روز فلائٹ پر جاتا اور رات گئے گھر آتا۔ میں چھوٹی تھی، بھائی سے وجہ نہ پوچھ سکتی تھی، مگر مجھ کو تجسس ہوتا تھا کہ فلائٹ پر آخر کون سا کام ہوتا ہے۔ ایک رات کس کر چادر اڑی اور چپ کر فلائٹ پر جا کر لیٹ گئی۔ میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ اس رات بھائی نے میں بہت چھوٹی تھی جب ابا نے دوسری شادی کر لی تھی۔ اماں نے دن رات محنت کر کے ہم کو پڑھایا لکھوایا۔ بھائی عبدالغفور مجھ سے تھوڑا سا بڑا تھا۔ ہم بہن بھائیوں کو اپنی ماں کو بہت احساس تھا، اس لیے بھائی دن رات پڑھائی پر توجہ دیتا۔ دوست بلانے آتے تو صاف انکار کر دیتا۔ بھائی کی محنت رنگ لائی اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد ان کو ایک کمپنی میں ملازمت مل گئی اور اماں کا بوجھ انہوں نے اپنے جوان سال کندھوں پر اٹھا لیا۔ کچھ عرصہ تو بھائی اپنے شہر میں ہی کام کرتے رہے، پھر بھائی کی لگن اور محنت کو دیکھتے ہوئے کمپنی نے ترقی دے کر ان کو کراچی ہیڈ کوارٹر میں بھیج دیا، جہاں کمپنی والوں نے تنخواہ بڑھا دی تھی۔ وہاں اب رہائش کا مسئلہ سر اٹھانے لگا تھا۔ کراچی جیسے بڑے شہر میں سیٹل ہونا بھائی کے لیے خاصا مسئلہ تھا، کیونکہ اگر وہ گھر کرائے پر لیتے تو آدھی تنخواہ تو کرائے میں نکل جاتی۔ بھائی نے کمپنی والوں سے بات کی اور کہہ سن کر کرائے کے مد میں کچھ رقم کمپنی والوں سے لے لی۔ اب مسئلہ ہماری رہائش کا تھا۔ ہم ماں بیٹی اپنے شہر میں اکیلے نہ رہ سکتے تھے، تو ادھر بھائی کو کھانے وغیرہ کی دقت تھی۔ انہوں نے اپنے دوست بلال سے ذکر کیا، جس سے نئی نئی دوستی ہوئی تھی۔ وہ بھی بھائی کے ساتھ اس کمپنی میں ملازم تھا۔ بہرحال اس کی کوشش سے ان کی برابر والا فلیٹ بھائی کو کرائے پر مل گیا۔ فلیٹ میں کلی وغیرہ کرا کر عبدالغفور بھائی مجھے اور امی کو لینے آ گئے۔ ہم نے مختصر سا سامان ساتھ لیا اور ان کے ساتھ کراچی آ گئے۔ ان دنوں کراچی میں بہت امن سکون ہوا کرتا تھا۔ ہم کو یہاں کا موسم بہت اچھا لگا، شہر بھی پسند آیا، لیکن اماں کو کچھ تنہائی ضرور محسوس ہوئی تھی۔ اپنے شہر میں ان کا رشتہ داروں اور پاس پڑوس میں ملنا جلنا آنا جانا لگا رہتا تھا، جبکہ یہاں کوئی اپنا نہ تھا، سب بھی اجنبی تھے اور اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ کچھ دن گزرے کہ بلال بھائی بھی فیملی لے کر آئے اور ہمارے برابر والا فلیٹ آباد ہو گیا۔ بلال کی بیوی خاصی خوبصورت اور پڑھی لکھی تھی۔ بلال بھائی کی ایک بیٹی بھی تھی جو ابھی بہت چھوٹی تھی۔ امی اور میں شگفتہ بابی کے پاس ہفتے میں ایک بار چلے جاتے، یوں ان سے باتیں کر کے دل بہل جاتا۔ ان کا میکہ بھی نزدیک نہ تھا، اس لیے وہ بھی سارا دن اکیلی فلیٹ میں بیٹھ بیٹھ کر تنگ آ جاتی تھی۔ اس لیے وہ بار بار ہم سے تاکید بھی کرتی تھی کہ ہم روز روز اس کے گھر آیا کریں، لیکن اماں مجھے منع کر دیتی تھی۔ بلال بھائی اور عبدالغفور روز شام کو اکٹھے آفس سے آتے۔ بھائی تھکے ہوتے، کھانے کے بعد کچھ آرام کر کے لیٹ جاتے۔ وقت گزرتا گیا اور بلال کی بیٹی اب تھوڑی بڑی ہونے لگی۔ ایک روز امی نے شگفتہ سے کہا کہ تم اب بچی کو اسکول میں داخل کرا دو، سامنے ہی مانٹی سری ہے، سڑک پار یہی پڑے گی، بس یوں تمہاری بچی اور بچوں سے ملے گی، اس کی ذہانت پر خوشگوار اثر پڑے گا۔ وہ بولی۔ میں اسے داخل کرانے لے گئی تھی۔ انہوں نے کہا اس کو ABC پڑھاؤ اور 100 تک گنتی بھی آنی چاہیے، تو ہم پہلی کلاس میں لیں گے، کیونکہ مانٹی سری کی عمر سے یہ نکل چکی ہے، اب اس کو کلاس 1 میں ہونا چاہیے۔ تم خود پڑھی لکھی ہو، بچی کو گھر پڑھا لیا کرو، کیا 2 ماہ میں اسے گنتی اور حروف تہجی وغیرہ یاد ہو جائیں گے؟ کہنے لگی خالہ جی میں پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن مجھ سے یہ پڑھتی نہیں ہے، تنگ آ جاتی ہوں۔ میں نے کہا تو روز تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس بھیج دیا کرو، میں پڑھا دوں گی۔ 1 ماہ بعد داخلے کا سیزن آ جائے گا، تب تک یہ حروف اور گنتی کے کچھ شد بت پا لے گی۔ 2-4 دن بچی کو شگفتہ خود آ کر میرے پاس چھوڑے گی، مگر شگفتہ نے ٹھیک کہا تھا، یہ بچی بے حد شرارتی تھی، قابو میں نہ آتی، باتونی بہت تھی اور پڑھنے پر بھی دھیان نہ لگاتی تھی۔ کچھ دن بعد اس نے آنا چھوڑ دیا تو ہم نے بھی اصرار نہ کیا۔ انہی دنوں بلال بھائی کو بیرونی ملک جانے کا موقع مل گیا۔ کمپنی نے ان کو ٹریننگ کے لیے بھجوا دیا اور شگفتہ اکیلی ہو گئی۔ جاتے ہوئے بلال بھائی نے عبدالغفور بھائی سے کہا کہ اپنی بابی اور اپنی بیٹی کا دھیان رکھنا، ان کو کچھ ضرورت ہو تو تم کو ہی کہے گی۔ ماں جی اور اپنی بہن کو بھی میری طرف سے عرض کر دینا کہ وہ شگفتہ کو تنہائی کا احساس ہونے نہ دیں، ورنہ پردیس میں میرے لیے کام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ میرے پاس تو اب آپ لوگوں کا ہی سہارا ہے۔ بلال بھائی کو گئے 1 ماہ بمشکل ہو گیا تھا کہ شگفتہ بجھی بجھی رہنے لگی۔ پہلے وہ ہم سے ملنے آ جاتی تھی، پھر آنا بھی چھوڑ دیا۔ امی کئی بار گئی، وہ پلٹ کر نہ آئی، البتہ کوئی نہ کوئی کام کہہ دیتی کہ عبدالغفور سے کہنا بازار سے سودا لا دیں۔ عبدالغفور بھائی خود ان کے گھر جاتے، بل وغیرہ لے کر بھر آتے تھے۔ وہ پہلے تو ہر روز جاتے تھے جب بلال بھائی گھر پر ہوتے تھے، لیکن اب شگفتہ کے بلوانے پر ہی جاتے تھے۔ تقریباً ہر روز شگفتہ مجھے یہاں امی کو بلوانے سے کہہ دیتی کہ عبدالغفور بھائی کو بھیج دینا، کچھ کام ہے۔
ہمارے فلیٹ کا دروازہ ان کے دروازے کے ساتھ تھا، لہٰذا وہ آواز بھی دے دیتی تو ہم سن لیتے تھے۔ اکثر ننھی ماریا آواز لگاتی، عبدالغفور انکل آ جائیے، امی بلا رہی ہیں۔ وہ دوائیاں، گھر کا سودا سلف اور راشن وغیرہ بھی عبدالغفور بھائی سے منگوانے لگیں۔ ہر اتوار کو میرے بھائی کے ذمے یہ کام ہوتے کہ ہفتہ بھر کی سبزی، مرغی کا گوشت، آٹا وغیرہ ان کو خرید کر لا دیتے۔ ماریا کے ہاتھ وہ اکثر چٹ لکھ کر رقم اور مطلوبہ اشیاء کی فہرست بھیج دیتی تھیں۔ عبدالغفور تمام اشیاء خرید کر ان کے گھر لے جاتے۔ وہ بیٹھنے کو بھی اصرار کرتی اور ننھی ماریا تو بھائی کا ہاتھ پکڑ لیتی کہ انکل بیٹھیے نا، تب وہ بچی کے اصرار پر ذرا دیر وہاں بیٹھ بھی جاتے تھے، یہ سوچ کر کہ بچی باپ کی جدائی کو محسوس کرتی ہے۔ وہ اس کو پیار کرتے، ٹافیاں دیتے اور کچھ دیر اس سے باتیں کرتے۔ تب تک شگفتہ چائے، کباب وغیرہ لا کر ان کے آگے رکھتی تھی اور کہتی، عبدالغفور کھاؤ نا، کباب تو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، بڑے مزیدار ہیں۔ بچی کو تھوڑی سی کمپنی دینے کی خاطر بھائی عبدالغفور شگفتہ کے اصرار کو نظر انداز نہ کر سکتے تھے اور چائے پی لیتے۔ پہلے تو وہ چائے اور تواضع کے لوازمات تباہی پر رکھ کر دوسرے کمرے میں چلی جاتی، رفتہ رفتہ بیٹی کے ساتھ بیٹھنے لگی۔ اس دوران عبدالغفور سے اس کی اجنبیت ختم ہونے لگی، کیونکہ گھر میں کوئی بڑا نہ تھا اور وہ تنہا عورت ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ اکیلی رہ رہی تھی۔ عبدالغفور کے دل میں کوئی برائی نہ تھی، وہ اسے بابی ہی سمجھتے تھے اور ماریا کہانی سنانے کی ضد کرتی تھی تو اس کو کہانی بھی سنا دیتے تھے۔ ایک روز شگفتہ نے فرمائش کر دی کہ آپ لوگ باتوں باتوں میں اس کو تھوڑا پڑھایا بھی کریں، ورنہ اسکول والے کلاس 1 میں داخلہ نہیں کریں گے۔ ماریا واقعی عبدالغفور بھائی سے مانوس ہو گئی تھی، ان سے پڑھنے لگی، جو بتاتے منٹوں میں یاد کر لی تھی۔ ایک بات میں نے نوٹ کی تھی کہ بلال بھائی جب یہاں تھے وہ روز شام کو ان کے آنے کے وقت تیار ہو کر ان کا انتظار کرتی اور بنی سنواری نظر آتی، لیکن اب بجھی بجھی رہنے لگی، آنکھوں کے دیپک مانند پڑ گئے تھے اور چہرے پر راکھ سی اڑتی تھی۔ جب سے ماریا میرے بھائی کے ساتھ مانوس ہوئی تھی تب سے شگفتہ بھی خوش رہنے لگی تھی۔ ایک روز عبدالغفور کو بخار تھا، وہ دفتر بھی نہ گئے تھے۔ شام کو ماریا نے بالکونی سے آواز لگائی، عبدالغفور انکل آ جائیے، امی کو کچھ کام بتانا ہے۔ ماریا کی آواز سن کر میں اپنی بالکونی میں چلی گئی اور اسے بتایا کہ عبدالغفور بھائی کو بخار ہے، وہ آج نہیں آئیں گے۔ میری آواز شگفتہ نے سن لی اور وہ پریشان ہو گئی، یوں ان کو پوچھنے ہمارے گھر آ گئی۔ بھائی نے کہا، بابی پریشان نہ ہو، میں اتنا بیمار نہیں ہوں، آپ کا سودا سلف جو بھی منگوانا ہے لا دیتا ہوں، آپ گھر چلیے، میں ابھی آیا۔ شگفتہ گھر چلی گئی۔ امی نے بہت روکا، ایسی بھی کون سی آفت ٹوٹ پڑی جو تم بخار میں اٹھ کر جا رہے ہو، کہتے کل لا دوں گا، مگر بھائی نہ مانا اور بولا، ماں جی دوست نے کہا تھا کہ بابی کا خیال رکھنا، بلال کی خاطر جا رہا ہوں، ممکن ہے ان کو کوئی فوری ضرورت کی شے منگوانی پڑی گئی ہو۔ وہ شگفتہ کے گھر چلے گئے۔ بخار سے بھیا کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ شگفتہ نے محسوس کیا کہ واقعی بخار تیز ہے تو بولی، آپ اس حال میں کیوں آ گئے؟ جلدی سے تھرمامیٹر اٹھا لائی اور بھائی کا بخار دیکھنے لگی، پھر ان کو صوفے پر لیٹنے کو کہا اور خود ان کے لیے چائے بنانے لگی۔ عبدالغفور نے بہت منع کیا لیکن ماریا لپٹ گئی، نہیں انکل آپ ابھی نہ جائیں، مجھ سے کل کا سبق بھی سن کر جائیں۔ بچی کے اصرار پر بھائی صوفے پر آرام سے لیٹ گئے اور ماریا سے باتیں کرنے لگے۔ اتنے میں شگفتہ چائے لے کر آ گئی۔ آج اس کی باتوں کا انداز دوسرا تھا۔ بھائی نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ غیر معمولی توجہ دے رہی ہے۔ اندر کی بات تو کوئی نہیں جانتا تھا، میں تو صرف اتنا ہی جانتی تھی کہ بھائی صرف اپنے دوست کی وجہ سے وہاں جاتا ہے۔ بھائی نے بھی یہی خیال کیا کہ شاید یہ میرے بخار کی وجہ سے ایسا کر رہی ہے، تبھی دل میں آنے والے وہم کو ذہن سے جھٹک دیا۔ تاہم اب انہوں نے ان کے گھر کے اندر جانا ترک کر دیا اور سودا سلف کا وہ دروازے کے باہر سے پوچھ لیتے تھے۔ اس بات کو شگفتہ نے محسوس کیا اور گھر آ کر گلہ کیا کہ شاید تم میرے کام سے تک گئے ہو جو ایسا رویہ اختیار کر لیا ہے۔ ماریا تو روز تمہارا انتظار کرتی ہے اور تم اس بچی کے لیے بھی نہیں آتے۔ آج تو وہ باقاعدہ بھائی سے لڑنے آئی تھی۔ بھائی شرمندہ نظروں سے اس کو دیکھ رہے تھے اور بولے، بھائی ایسی کوئی بات نہیں۔ اگلے روز وہ شام کو ان کے گھر چلے گئے ماریا کے ملنے کے خیال سے۔ وہ اتفاق سے سو رہی تھی۔ شگفتہ نے بھائی کو اصرار کر کے بٹھا لیا، کہا کافی دیر سے سو رہی ہے، بس ابھی بیدار ہونے کو ہے، ماریا سے مل کر ہی جانا ورنہ وہ روئے گی۔
भाई मजबूरन सोफे पर बैठ गए। मारिया बेदार ना हुई तो वो उठकर जाने लगे। तभी शगुफ्ता ने आगे बढ़कर उनका रास्ता रोक लिया। उसका चेहरा सता हुआ था और आंखों में आंसू थे, जैसे कि वो किसी बड़े करब से गुजर रही थी। कश्मकश इसके चेहरे से साफ जाहिर थी। भाई को पसीना आ गया और वो खुद को संभाल कर शगुफ्ता को धक्का देकर दरवाजे की तरफ बढ़े और अपना दामन बचाकर उसके घर से निकल आए। अब्दुल गफूर ने तन्हा औरत के बिखरने का ये रवैया पहली बार देखा था। उन्होंने ऐद कर लिया था कि अब कभी उसके घर की दहलीज के उधर ना जाएंगे, ख्वाह मारिया कितनी ही बार क्यों ना बुलाए। सच है, अम्मी ठीक कहती थी, अकेली औरत के घर ना जाया करो। वो वाकई फिर ना गए। मारिया और शगुफ्ता ने कई बार बुलाया, उन्होंने बहाना कर दिया और घर से सीढ़ियाँ उतरकर सड़क पर निकल गए। उनकी बेरुखी और ये रवैया शगुफ्ता पर क़यामत बन गया। वो ख़ुद बार बार हमारे घर आने लगी, तब अम्मी भी कुछ घबराईं। शगुफ्ता भाभी खासी चालाक औरत थी। इसने अम्मी से कहा कि अब्दुल गफूर ने मुझसे कुछ रकम उधार ली है, अब मुझे ज़रूरत है, वापसी के लिए कहा तो मुझे देख कर घर से निकल जाते हैं। अम्मी को ये बात बुरी लगी। जब वो चली गई और भाई को घर आए तो उन्होंने बेटे को बुरा भला कहकर, अब्दुल गफूर तुम एहसान फरामोश हो, क्यों ऐसा किया है? अगर रकम की ज़रूरत थी तो मुझे बताते। अब उधार लिया है और उनको ज़रूरत है तो वापस करो और मुझे बताओ कि कितना पैसा लिया है। अभी मुझ में इतनी सकत है कि मैं तेरी मदद कर सकती हूँ। यह कहकर अम्मा ने उंगली से अपने सोने की अंगूठी उतार कर भाई को दी। भाई के चेहरे का रंग उड़ गया था। कहने लगा, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं, आप घबराएं मत। और फिर भाई माँ के पैर दबाने लगा। पैर दबाते दबाते माँ को नींद आ गई और वो सो गई। अगली सुबह अम्मा के जहन से भी बात निकल चुकी थी और मैंने भी भाई से इस बारे में कोई बात करना मुनासिब ना समझा। अगले दिन इतवार था। भाई सुबह ही शगुफ्ता के घर चला गया। दोपहर को 2 बजे के करीब भाई आया तो मैंने कहा, भाई खाना लगा दूं? कहने लगे, नहीं रहने दो, शगुफ्ता ने खिला दिया था। मैं चुप कर गई, लेकिन उससे पहले भाई सिर्फ कभी कभार चाय उसके घर पी लेते थे, लेकिन आज भाई खाना खा कर आए थे। अम्मा को भी हैरानी हुई। कुछ दिन बाद हम शगुफ्ता के घर गए तो उसके चेहरे पर रौनक देखकर मैं हक्का बक्का आ गई। भला 2-4 दिन में ऐसा कौन सा जादू हो गया कि कहाँ वो उजड़ी पुजड़ी लगती थी और आज वो एक हशाश बशाश औरत लग रही थी। उसके सामने के 2 दांत जो सफ़ेद धोदिया थे, जिनमें हल्का सा खला भी था, आज उसकी मुस्कुराहट का मुंह बोलते सबूत भी पेश कर रहे थे। आज उसका रवैया पहले से बदला हुआ था। बात पे बात, कभी हंस रही थी, कभी हमें कुछ खिला पिला रही थी। माँ बूढ़ी थी, ज़्यादा नोटिस नहीं कर पाई और हम माँ बेटी खामोशी से घर आ गए। लेकिन मेरे दिमाग में घंटी बज चुकी थी। मैंने भाई से इस बात का जिक्र किया तो भाई अब्दुल गफूर बिल्कुल अनजान बन गए। मैं छोटी थी इसलिए भाई से खुलकर कुछ ना पूछ सकती। 3 साल यूं ही बीत गए और फिर एक दिन शगुफ्ता भाभी ने बताया कि बिलाल भाई आ रहे थे, मगर ये सब बताते हुए उसके चेहरे पर कोई खुशी नाम की चीज़ न थी, बल्कि वो परेशान दिखाई दे रही थी। बिलाल भाई आए तो हमारे घर में चले आए और हम सब को बहुत शुक्रिया अदा करने लगे। अम्मी के पास बैठे तो कहने लगा, ये सब अब्दुल गफूर की मोहब्बत है जिसने अपनी भाभी का इतना ख्याल रखा, वरना मेरे लिए बहुत मुश्किल बन जाती। अम्मी ने बातों बातों में बिलाल से कहा कि अब तुम अपनी बीवी और बेटी को साथ ले जाओ। कहने लगे, माँ जी बस थोड़ा और सब्र कर लें, जहाँ आपने इतना मेरा साथ दिया वहाँ थोड़ा और इंतज़ार कर लें। बहुत जल्द मेरी प्रमोशन भी होने वाली है और मेरी तनख्वाह भी बढ़ जाएगी, फिर मैं शगुफ्ता को साथ ले जाऊँगा। अम्मा ये सुनकर खामोश हो गई। बिलाल भाई हमारे लिए ढेर सारे गिफ्ट भी लाए थे। बिलाल भाई 2 हफ्ते पाकिस्तान में रहे और फिर वापस चले गए। भाई अब्दुल गफूर का फिर से शगुफ्ता भाभी के घर आना जाना शुरू हो गया। हालांकि अब अम्मा को भी थोड़ा शक पड़ने लगा। अम्मा भाई को मना करती तो शगुफ्ता अपनी बेटी को भेज देती, अंकल से कहो ज़रूरी काम है, और फिर मजबूरन भाई अब्दुल गफूर को जाना पड़ता था। कुछ माह बाद शगुफ्ता भाभी ने फिर से एक बेटी को जन्म दिया। एक बार फिर से बिलाल भाई पाकिस्तान आए हुए थे, लेकिन इस बार वो हमारे घर ना आए। अम्मा कहने लगी, हम खुद जाकर मिल आते हैं। मैं और अम्मा शगुफ्ता भाभी के घर गए तो हमारे होश उड़ गए। बिलाल भाई ने अब्दुल गफूर भाई को गिरबान पकड़ा हुआ था। शगुफ्ता भाभी की दोनों बच्चियां रो रो कर हलकान हो रही थी और शगुफ्ता भाभी एक साइड पर खड़ी खामोशी से सारा तमाशा देख रही थी। अम्मा को देखते ही बिलाल भाई ने अब्दुल गफूर भाई का गिरबान छोड़ दिया
اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اماں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ بلال بھائی کہنے لگے، آپ کے بیٹے نے یہ صلہ دیا میری دوستی کا، میری محبت کا۔ میری بیوی مجھ سے خلا مانگ رہی ہے اور وہ آپ کے بیٹے سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ بلال کی بات سن کر اماں حیران و پریشان رہ گئی اور گرتے گرتی بچی۔ 2 گھنٹے لگا کر اماں نے بلال بھائی کو کچھ ٹھنڈا کیا، ورنہ آج اگر ہم وقت پر نہ آتے تو شاید ہم پر بہت بڑی قیامت گزر جاتی، کیونکہ بلال بھائی اپنی دوست کی جان کے در پہ ہو چکے تھے۔ اماں نے پہلے تو شگفتہ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، یہ غلطی مت کر، مگر وہ تو اپنا سب کچھ بھائی عبدالغفور پر لٹا چکی تھی، اب وہ بھی واپس پلٹنے کو تیار نہ تھی۔ بلال بھائی دل برداشتہ ہو کر واپس چلے گئے اور وہاں جا کر شگفتہ بابی کو خلا بھجوا دی۔ عبدالغفور بھائی کے لیے بھی میدان صاف ہو چکا تھا۔ انہوں نے جیسے تیسے کر کے ماں کو راضی کر لیا اور شگفتہ سے نکاح کر لیا اور اس کی ہی فلیٹ میں شفٹ ہو گئے۔ بھائی تو خوش تھے، مگر مجھے بہت دکھ تھا کہ کس طرح اس چلاک عورت نے اپنی ضرورت کے لیے میرے بھائی کو پھنسا لیا تھا، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس کی اتنا عادی ہو چکی تھی کہ اس نے اپنے شوہر کو بھی چھوڑنا گوارا کر لیا۔ مجھے بھائی پر بھی حیرانی ہوئی تھی، جس نے 2 بچیوں کے ساتھ بھی شگفتہ بابی کو آسانی سے قبول کر لیا تھا۔ ہماری زندگی پہلے کی طرح معمول پر چل رہی تھی، فرق صرف اتنا صاف پڑا تھا کہ پہلے بابی شگفتہ کا سودا لانے اس کے فلیٹ پر جاتے تھے، اب بھائی ہمارا سودا لے کر ہمارے فلیٹ پر دے جاتے تھے۔ شگفتہ بابی تو اس شادی سے بہت خوش تھی، مگر میں جانتی تھی کہ بھائی نے یہ شادی خوشی سے نہیں کی، وہ شگفتہ بابی کے جال میں پھنس چکے تھے۔ مگر میرا تو بھائی تھا، اس لیے میں دل پر پتھر رکھ کر سب کچھ برداشت کر رہی تھی اور اپنے بھائی کے سامنے کبھی زبان نہ کھولتی تھی۔ لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ ابھی ایک اور آزمائش ہم پر آنے والی ہے۔ ایک دن بھائی دفتر سے گھر واپس آ رہے تھے کہ ان کا ایک تیز رفتار ڈمپر سے ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ بھائی کو شدید چوٹیں آئی تھی، انہیں اسپتال لے جایا گیا، مگر شاید ان کی زندگی توڑی تھی۔ وہ ہمیں روتا ہوا دھوتا چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے۔ بلال بھائی کو جب یہ پتہ لگا تو انہوں نے اماں سے افسوس کے لیے فون کیا۔ اماں زاروں کو تھا رو رہی تھی، اماں سے بات ہی نہ ہو سکی۔ میں نے اماں سے فون پکڑا تو بلال مجھ سے بات کرنے لگے۔ کچھ ہفتے بعد بلال بھائی پاکستان آئے تو ہماری ہی فلائٹ پر ٹھہر گئے، کیونکہ اماں بھی بلال بھائی کو اپنے بیٹوں کی طرح چاہتی تھی، اور اب ان کے پاس کوئی سہارا بھی نہ تھا جس کے کندھے پر سر رکھ کر رو سکیں۔ شگفتہ بابی کو جب پتہ چلا کہ انہوں نے ایک بار پھر سے بلال بھائی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر بلال بھائی نے مجھے کہا کہ اس کو سختی سے منع کر دو، جب تک میں یہاں ہوں ادھر کا رخ مت کرے، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ کچھ دنوں کے بعد بلال نے اماں سے میرا ہاتھ مانگ لیا۔ اماں ویسے بھی میرے لیے رشتے دیکھ رہی تھی، مگر اس نے بلال سے کہا کہ میں اپنی بیٹی سے پوچھ کر بتاؤں گی۔ اماں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے خاموشی اختیار کی، کیونکہ میں اماں کی رضامندی چاہتی تھی، اور بلال کو تو میں برسوں سے جانتی تھی، جو ایک پرخلوص انسان تھا، جو اپنی بیوی بچوں کے لیے پیسہ کمانے کی غرض سے گیا تھا، مگر اس کی بیوی نے بے وفائی کی تھی۔ شگفتہ بابی بہانے بہانے سے ہمارے گھر آتی تو بلال بھائی کو غصہ چڑھ جاتا اور وہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلے جاتے۔ کچھ دن بعد اماں نے بلال کو ہاں کہی اور بلال بھائی نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ شادی کی پہلی رات مجھے احساس ہوا کہ بلال سچ میں ایک بہت اچھا انسان تھا۔ بلال نے میرا اور اماں کا ٹکٹ ویزے کا بندوبست کیا اور ہمیں اپنے ساتھ سعودی عرب لے آئے۔ شگفتہ بابی کو اس کیے کی سزا مل چکی تھی اور مجھے بلال جیسے چاہنے والا شوہر، وہ سب کچھ جو شگفتہ بابی کو ملنے والا تھا وہ آج مجھے مل چکا تھا، مگر اس میں سارا دوست شگفتہ بابی کا ہی تھا، کیونکہ اس نے خود اپنے نصیب کو لات ماری تھی۔ تو پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔